کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حفاظت کی بات کہی ہے، اگر آپ کے خیمے کی حفاظت کی بات نہ ہوتی میں اسی حالت میں رہتا نماز پڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، اگرچہ کہ میری جان جس میں چلی نہ جائے۔ تعجب کی بات ہے، ہم اپنے کانوں پہ مچھر بیٹھتے ہیں تو نکالتے ہیں، پیروں پہ مچھر، ہمارے خیالات و تصورات ادھر تیر بج رہے ہیں، کون سے جسم کے فوارے چھوٹ رہے ہیں۔ ایک ایسا جنون تھا، ایک ایسی محبت تھی، ایک ایسی دیوانگی تھی کہ اللہ کے لیے جسم سے خون کے فوارے پھٹ رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ اور آج ہمارا عالم یہ کہ اللہ کے دربار میں آنا گوارا نہیں کرتے۔ آپ خود فرق محسوس کر سکتے ہیں، کس کو نیکی سے محبت ہے، کس کو گناہ کی لذت ملتی ہے، کس کو نیکی سے محبت ملتی ہے۔ حضرات، انسان یہ سمجھتا ہے کہ گناہوں میں لذت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دل میں دونوں طرح کی چیزوں کو بھی پیدا فرما دیا کہ انسان جب اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے تابع کر لیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کی پیروی کرنے پر اپنے دل کو آمادہ کر لیتا ہے، تو پھر اس کے اندر ملکوتی صفات پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر وہ نیکی کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اچھائی کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ لیکن جب انسان کے دل میں ہیجان آ جائے، پھر انسان پہ جب نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو جاتا ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو چھوڑ کر پھر انسان اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگ جاتا ہے، اپنی آرزوں اور تمناؤں کی عبادتیں کرنے لگ جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر سے وہ صفات ختم ہو جاتی ہیں اور پھر اس کو ہر بری چیز بھی اچھی لگنے لگتی ہے اور وہ گناہوں پر آمادہ ہو جاتا ہے اور گناہ کرنے لگ جاتا ہے۔ حضرات، بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں میں لذت ہے، گناہ میں مزہ ہے، لیکن اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے واقعات اور تاریخی واقعات کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اگر گناہوں میں لذت ہے تو نیکیوں میں اس سے بھی کئی گنا زیادہ لذت ہے۔ ان دونوں کو کمپیئر کرنا، ان دونوں کا مقابلہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے سورج اور چراغ کا ہے۔ ایک کہاں وہ چمکتا اور دمکتا سورج اور کہاں یہ ٹمٹماتے ہوئے دیے، کہاں وہ پہاڑوں کی بلندیاں، کہاں وہ سنگ ریزے و ریگزار، اور کہاں وہ نیکیوں کی وسعتیں اور کہاں یہ گناہوں کی پستیاں۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گناہ میں لذت ہے، اور گناہوں کی لذت گناہوں کو اپناتے ہی ظاہر ہو جاتی ہے، اس کو مزہ آنے لگتا ہے، لیکن نیکیوں کی لذت جب تک انسان نیکیوں میں رچ و بس نہ جائے، یہ نیکی انسان میں رچ و بس نہ جائے، اس وقت تک نیکی کا مزہ نہیں آتا۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، جب تک انسان کے دل میں ایمان پیوست نہ ہو جائے، انسان کے دل میں ایمان رچ و بس نہ جائے، نیکی اس کا دل نیکی کی آماج کا نہ بن جائے، نیکی کا مقام نہ بن جائے، اور انسان نیکی کے اندر گھس نہ جائے، جو اس وقت تک اس کو نیکی کی لذت، اس کو نیکی کا مزہ ملنے والا نہیں ہے۔ حضرات، نیکی بظاہر سخت معلوم ہوتی ہے، مشقت زدہ معلوم ہوتی ہے، گناہ بظاہر آسان معلوم ہوتا ہے، انسان کو اپناتے ہی لذت آنے لگتی ہے، مزہ اس کا حاصل ہونے لگتا ہے، لیکن نیکی اور گناہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ ظاہر ایک ہے اور اس کا باطن ایک ہے۔ ان دونوں کی مثال جنت و جہنم سے بھی دی جا سکتی ہے۔ گناہ اپناتے ہی اس کو مزہ آنے لگتا ہے، اچھا دکھنے لگتا ہے، لیکن اس کا انجام انتہائی برا ہے۔ نیکی
بظاہر مشقت زدہ معلوم ہوتی ہے، تکلیف دہ معلوم ہوتی ہے، اس کو کرتے ہوئے مشقتیں اٹھانا پڑتا ہے، تکلیف اٹھانا پڑتا ہے، لیکن جب انسان اس کو مشقت اٹھاتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، تو پھر اس کا انجام اس کا بہتر ہوا کرتا ہے۔ ہمیشہ انسان کے نظر انجام پہ ہونا چاہیے۔ اگر جس کا نظریہ، جس کی نظر انجام پہ ہو، تو پھر اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ نیکی کیا چیز ہے اور گناہ کیا چیز ہے۔ وہ نیکی سے محبت کرنے لگے گا اور برائی سے نفرت کرنے لگے گا۔ آج ہمارے ماحول میں اور معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے، بظاہر انسان نیکیوں کو بڑا مشقت زدہ اسے محسوس کرتا ہے، اور نیکیوں کی طرف انتہائی کم ہی لوگ اس کی طرف رغبت حاصل کرنے لگتے ہیں، راغب ہونے لگتے ہیں۔ بہت لوگ ایسے ہیں، خواہ مرد ہو یا خواتین، وہ گناہوں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، دھڑلے سے گناہوں میں پڑے جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر انہیں اچھا معلوم ہوتا ہے، مزہ آنے لگتا ہے، لہذا انہوں نے انجام کی فکر نہیں کی، اور جنہوں نے انجام کی فکر کی انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ گناہ کیا چیز ہے اور نیکیوں کی طرف راغب ہوئے۔ نیکی اور گناہ کا موازنہ اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے جیسے جنت و جہنم ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حفت النار بالمکارہ، حفت النار بالشہوات وحفت الجنت بالمکارہ۔ بظاہر جنت اور جہنم کیسی ہے؟ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، جنت اور جہنم کیسی ہے؟ جنت کے اطراف و اکناف جو باڑ لگا دی گئی ہے، وہ مشقتوں کی باڑ لگا دی گئی ہے، تکلیفوں کی باڑ لگا دی گئی ہے، پریشانیوں کی باڑ لگا دی گئی ہے، محنتوں کی باڑ لگا دی گئی ہے۔ فجر میں اٹھ کے آنا انتہائی مشقت کی بات ہے۔ آج میں نے دیکھا فجر میں صرف 6 7 یا 8 لوگ تھے، مشکل سے 8 یا 10 لوگ تھے، کچھ بچے بھی اس کے اندر چھوٹے تھے، اور اس میں کچھ بزرگ تھے، کچھ 2 4 نوجوان تھے۔ یقیناً یہ مشقت زدہ ہے میرے بھائی۔ اپنے نرم و نازک بستروں کو چھوڑنا، اللہ کے لیے مسجد میں آنا، اللہ کی رضا کے لیے، یہ نیکی ہے، اور نیکی انتہائی مشقت زدہ معلوم ہوتی ہے۔ کس چیز نے ہمیں مجبور کیا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے آنے سے روکتی ہے؟ ہمیں نیکی سے محبت نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا تھرمامیٹر میں آپ کو دیے جاتا ہوں، اپنے زبانوں کے نیچے رکھ لیں، پتہ چلے گا کہ نیکی کا بخار کتنا ہے، ایمان کی حرارت ہمارے جسموں میں کتنی ہے، ہمیں خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ ہم نے قرآن و سنت کا دعویٰ کیا، میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھتے ہیں، اندھے صحابی، کہتے ہیں اللہ کے رسول، ان المدینۃ کثیرۃ الحوام والسباع، یہ مدینہ، اس کے اندر یہ خطرناک کیڑے مکوڑے اور جانور اور درندے بھی پائے جاتے ہیں، رات کی تاریکی ہے، کیا میں نماز گھر میں پڑھ سکتا ہوں؟ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اتسمع حی علی، کیا تمہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آوازیں آتی ہیں؟ اذان، مؤذن کی اذان سنائی دیتی ہے؟ کہا ہاں، تو پھر فحی علی، تمہیں مسجد میں آنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، آئیے یہ تھرمامیٹر اپنے زبانوں کے نیچے رکھ لیجئے۔ نوجوان ساتھیوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، کتنی ایمان کی حرارت ہے، یا اس دن کو یاد کرو جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اس دن سورج بالکل قریب ہوگا، تو پھر اس وقت کہاں چین و سکون پائیں گے، کہاں آرام پائیں گے، کہاں آرام پائیں گے؟ جب خبر میں جائیں گے آرام کہاں پائیں گے؟ ایک ایسی لمبی زندگی آنے والی ہے جو ہمیشہ سنا ہے، اس سے بہتر اس زندگی کو درست کر لیا کریں، اور جان لیں ہمیں ایمان کی حرارت کتنی ہے، نیکی سے محبت کتنی ہے۔ ہم اسی محلے میں رہتے ہیں، ہم اسی بستی میں رہتے ہیں، اپنی زبان کی لذت کے لیے، اچھے کھانے کھانے کے لیے، اچھی چائے پینے کے لیے ہم دور جا سکتے ہیں، کیا ہم اپنے گھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مسجد کو تشریف نہیں لا سکتے؟ مسجد کو نہیں آ سکتے؟ ہاں آ سکتے ہیں، سارے سورسز ہیں، سارے ذرائع ہیں، گاڑی بھی ہے، واقعبل ڈسٹنس بھی ہے، ہم پیدل بھی آ سکتے ہیں، گاڑیوں کے ذریعے سے بھی آ سکتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں ابھی نیکی نے گھر نہیں کیا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ہمارے دلوں میں ابھی نیکی نے گھر نہیں کیا ہے۔ جب نیکی گھر کر جائے تو میں سمجھ جاؤں گا فجر میں جس طریقے سے جمعہ کے دن یہ حالت ہوتی ہے، فجر میں اس وقت حالت ہوگی، اور جس وقت ہماری مساجد کی فجر میں یہ عالم ہو جائے، سمجھ لیجئے اس وقت نیکی نے ہمارے دلوں میں گھر کیا ہے۔ نیکی اور برائی کی مثال جنت و جہنم سے دی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حفت الجنت بالمکارہ، جنت کے اطراف و اکراف کوئی باڑ لگا دی گئی ہے،
اور مشقتوں کی باڑ لگا دی گئی ہے۔ جنت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو تشت میں سجا کے لا کے دے دیا جائے، کہ جنت کے حصول کے لیے لوگوں نے اپنے گردنوں کو کٹا دیے، ان کے جسموں پہ آرے چلائے گئے، ان کے جسموں پہ لوہے کی کنگھیوں سے کھریدا گیا، اس کے باوجود بھی وہ دین سے نہیں پھرے اور نیکی کی لذت کو انہوں نے حاصل کیا۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت رکھا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلو، لوگوں کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے جائیں، نام اہل حدیث رکھیں، نام قرآن و سنت کو متبع رکھیں، نام چاہے جو بھی رہو، نام سے جنت میں داخلہ نہیں ہوگا، عمل سے جنت میں داخلہ ہوگا، قرآن و سنت کی تابع داری سے جنت میں داخلہ ہوگا۔ اور جب قرآن و سنت کی تابع داری ہے تو پھر یقیناً نیکی سے محبت ہونی چاہیے، نیکی سے محبت ہے تو پھر انشاءاللہ العزیز ہر نیکی کے وہ کام ہم کر گزر جائیں گے جو جنت تک لے کے جانے والی ہے۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلو مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا متى نصر اللہ۔ نبی جھنجھوڑ دیے گئے، صحابہ جھنجھوڑ دیے گئے، وہ بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، وہ چیخ اٹھے متى نصر اللہ، اللہ تیری مدد کب آنے والی ہے۔ ایسے جھنجھوڑ دیے گئے، بھوک سے آزمائے گئے، دشمنوں کے ڈر سے آزمائے گئے، ان کے خوف سے آزمائے گئے، تب جا کے جنت ان کے مقدر ہوئی۔ اپنے مالوں سے آزمائے گئے، اپنے جسموں سے آزمائے گئے، اپنے دکانوں مکانوں سے آزمائے گئے، اپنے متاجر و مساکن سے آزمائے گئے، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تمہارے لیے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ لوگ آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایک آفر کا بات کرتا ہے۔ یہ آفر سمجھ میں نہیں آتا، دنیا کا آفر ہمیں سمجھ میں آتا ہے، بائی ون گیٹ ون فری، ایک چیز لو دوسری چیز۔ لوگ دیکھیں دھڑلے سے جو نا لوگ بھاگے جاتے ہیں اور خریدے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آفر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تم اپنے جان و مال اللہ کے تابع کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض جنت کا سودا کرتا ہے۔ کیا یہ سودا منظور نہیں ہے؟ کیا آفر منظور نہیں ہے؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم کیوں نہیں ہیں؟ ہماری جانیں اللہ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری کیوں نہیں کی جاتی؟ ہمارے مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں لگتے؟ ہمارے مال کس لیے ہیں؟ ہماری جانیں کس لیے ہیں؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں تو پھر اس کی ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے اپنے جانوں کو جھونک دیں۔ میرے بھائیو، آج کوئی جنگ کی ضرورت نہیں ہے، آج ضرورت ہے اپنے نفسانی خواہشات کو مار کے مسجدوں میں حاضر ہونے کی، آج ضرورت ہے اچھی بات کرنے کی، آج ضرورت ہے اسلام پہ تابع داری کرنے کی، آج ہمارے گھروں میں اسلامی ماحول دینے کی، معاشرے میں اسلامی ماحول دینے کی، بازاروں میں بتلا دینے کی کہ یہ مسلمان آ چکے ہیں، یہ اسلام کے تابع ہیں۔ آپ کے اخلاق و کردار کو دیکھ کے لوگ اسلام کی طرف داخل ہوں گے۔ آج کوئی ہم سے متاثر نہیں، ہمارے اخلاق کیا ہیں، ہمارے کردار کیا ہیں، آج کوئی ہم سے متاثر نہیں تو سمجھ لیجئے ہم نے نیکی ہمارے دل میں ابھی گھر نہیں کیا ہوا ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں جنت میں ایسے ہی داخلہ مل جائے گا؟ ہرگز نہیں میرے بھائیوں، جنت میں داخلے کے لیے محنت و مشقت، جنت کے اطراف و اکناف جو باڑ لگا دی گئی ہے، بڑی محنت و مشقت کی باڑ لگا دی گئی ہے۔ وحفت النار بالشہوات، اور جہنم کے اطراف و اکناف جو باڑ لگا دی گئی ہے، نفسانی خواہشات کی باڑ لگا دی گئی ہے۔ انسان نفسانی خواہشات پہ چلتا جائے، بےہودے اعمال کرتا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر و خوف اپنے دلوں سے نکالتا جائے اور نفسانی خواہشات کی پوجا کرتا چلا جائے، نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا چلا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرامین کو پہلو تہی بڑھتی جائے، خوشی کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، غمی کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا چلا جائے، اپنی نفسانی خواہشات پہ چلا جائے، جہنم اس کے لیے تیار ہے۔ میرے بھائیوں، بات بتلانے کی یہ ہے، جنت و جہنم بظاہر الگ معلوم ہوتی ہے۔ بظاہر جنت لذت جو انسان کو ملتی ہے بظاہر اس کو اچھا دکھتا ہے، لیکن اس کا انجام جہنم ہے۔ بظاہر اس کو مشقت زدہ معلوم ہوتی ہے، نیکی تکلیف معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کا انجام انتہائی بہتر ہے، وہ جنت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ظاہر و باطن الگ ہے۔ اسی طریقے سے نیکی کا ظاہر و باطن الگ ہے، نیکی اور گناہ کا ظاہر و باطن الگ ہے، ویسے ہی ٹھیک جیسے جنت و جہنم کا ظاہر و باطن الگ ہے۔ اس کی مثال دجال سے بھی دی جا سکتی ہے۔ سے مسلم کی روایت ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَعْهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ، دجال جب آئے گا مَعْهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ، اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی اور جہنم بھی ہوگی۔ فَنَارُهُ جَنَّةٌ، جیسے
دہکتی بھڑکتی ہوئی جو آگ نظر آ رہی ہوگی، بظاہر وہ آگ نظر آ رہی ہوگی، منارہ جنہ، بظاہر وہ دہکتی اور بھڑکتی ہوئی آگ نظر آ رہی ہوگی، در حقیقت وہ جنت ہوگی، اور جنتہ نار، بظاہر وہ چمکیلی نظر آئی ہوگی، بظاہر نظروں کو خیرہ کر دینے والی، چکا چوند کر دینے والی، نگاہوں کو للچانے والی اور زبانوں پہ رال کو ٹپکا دینے والی، بظاہر لذت محسوس ہوگی، اچھا نظر آئے گا، اچھا دکھے گا، لیکن اس کا انجام انتہائی برا ہوگا اور وہ جہنم ہوگی۔ میرے بھائیوں، ظاہر ایک چیز ہے، باطن ایک چیز ہے۔ گناہوں سے محبت کرنے والوں، گناہوں کی راہ پہ چلنے والوں، نفسانی خواہشات کی راہوں پہ چلنے والوں، اپنی نفسانی خواہشات کو بیک لگا دیجئے، کیونکہ یہ راستہ آگے چل کے انتہائی خطرناک اندھیری کھائی میں جانے والا ہے اور سیدھا سیدھا اس کا انجام جہنم ہے۔ اور نیکیوں کی چلنے والوں، تمہارے لیے مبارک ہے۔ مشقت اٹھانے والوں، تکلیفیں اٹھانے والوں اور مصیبتیں اٹھانے والوں، تمہارے لیے مبارک بادی ہے کہ یہ جو راستہ جاتا ہے یہ سیدھا سیدھا جنت کو جانے والا راستہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک چیز بظاہر ایک الگ نظر آتی ہے، لیکن اندرون ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ ظاہر میں ایک ہوتی ہے اور باطن میں ایک ہوتی ہے۔ نیکی اور گناہ اسی طریقے سے ہے۔ گناہ بظاہر اچھا معلوم ہوتا ہے، مزہ آتا ہے، لیکن اس کا انجام انتہائی خطرناک ہے۔ نیکی بظاہر مشقت زدہ معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کا انجام انتہائی بہتر ہے۔ اس کی مثال، برائی کی مثال ایک اور چیز سے دی جا سکتی ہے، جیسے ایک چاکلیٹ ہے، بازار میں مختلف قسم کی ٹافیاں ملتی ہیں، چاکلیٹس ملتے ہیں، اوپر سخت پرت ہوتی ہے، اندر سے لکوڈ ہوتا ہے، یا مختلف الگ چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ ایسے بہت سارے چاکلیٹس ملتی ہیں، کیڈبریز ملتی ہیں۔ وہ اسے ہی سمجھ لیجئے، گناہ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک زہر کی ایک چاکلیٹ ہے، اس کے اندر زہر بھر دیا گیا ہے، اوپر سے بہترین طریقے سے شکر کی پرت چڑھا دی گئی ہے، اس سے بہترین کیڈبری بنا دی گئی ہے۔ اب انسان اس کو لیتا ہے، اپنے منہ میں رکھتا ہے، اس کو چوسنے لگتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بظاہر اس کو مزہ آنے لگتا ہے، چوستا ہے، مزہ آتا ہے، چوستا ہے، مزہ آتا ہے۔ جیسے ہی وہ شکر کی تہ گھل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا منہ کڑوا ہونے لگتا ہے، زہر سرایت کرنے لگتا ہے، زہر اپنا اثر دکھانے لگتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں، انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ بظاہر اس کو مزہ معلوم ہوتا ہے، چوستا جاتا ہے، لیکن اس انجام کی فکر نہیں، وہ زہر اپنے منہ میں لیے ہوئے چوستا جاتا ہے، اور نتیجے میں زہر سارے جسم میں سرایت کر جاتا ہے اور انسان اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ نیکی کی مثال ایسی ہے جیسے بادام ہے، اخروٹ ہے، انار ہے، بظاہر اس کے اندر سخت نظر آتا ہے، اس کا چھلکا بڑا سخت نظر آتا ہے، انار کا چھلکا کڑوا نظر آتا ہے، بادام کا چھلکا سخت نظر آتا ہے، اخروٹ کا چھلکا سخت نظر آتا ہے، لیکن ذرا مشقت اس میں کی جائے، ذرا اس کو توڑا جائے، ذرا مشقت کے ساتھ، تو پھر اس کے اندر شیرینی بھی ہوگی، لطافت بھی ہوگا، مزہ بھی ہوگا، لذت بھی ہوگی، صحت بھی ہوگی، خیر بھی ہوگی، اچھائی بھی ہوگی، بھلائی بھی ہوگی، تندرست بھی ہوگی، صحت بھی ہوگی۔ یہ ساری چیزیں اس وقت اس کو حاصل ہوں گی جب وہ مشقت کرے گا، تکلیف اٹھائے گا، کڑوے انار کے چھلکے کو چھلے گا، وہ بادام کو پھوڑے گا، اخروٹ کو توڑے گا، تب جا کے اس کے اندر اس سے صحت حاصل ہوگی۔ یہ ذرا مشقت زدہ عمل ہے، تو جب مشقت اٹھائی جائے تو بظاہر بہتر نظر آتا ہے۔ پتہ یہ چلا ظاہر ایک چیز ہے، آج ہم نے اپنی نگاہوں کو ظاہر کی طرف لگا دیا ہے، اپنی زبانوں پہ جو مزہ چٹخارے ہم لیتے ہیں ظاہر سے لیتے ہیں، بظاہر ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ مزہ ہے، گناہوں پہ دھڑلے سے ہم کیے جاتے ہیں، بھاگے جاتے ہیں، ٹوٹے جاتے ہیں، اس پہ دوڑے جاتے ہیں، کیونکہ یہ ظاہر میں اچھا نظر آتا ہے۔ مجھے یہ بات بتلائی جائے، آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا، بظاہر کچھ اور ہوا کرتی ہے اور اندرون کچھ اور ہوا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے نیکی بھی بظاہر کچھ اور نظر آتی ہے اور اندرون اس کا انجام کچھ اور ہے۔ برائی اس کا انجام بظاہر کچھ اور نظر آتی ہے، لیکن اس کا انجام انتہائی خطرناک ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو بظاہر گناہ کی طرف ہم دھڑلے سے جو آگے بڑھے جا رہے ہیں،
جان لیں کہ اس کا انجام انتہائی خطرناک ہے۔ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوا کرتی۔ all the glitter is not gold۔ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوا کرتی۔ نہ جا ظاہر پرستی پر، اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتی جو نظر آتی ہے سب سونا نہیں ہوتی۔ یہاں پہ یاد رکھ لیں، ہر برائی، ہر گناہ کا عمل اچھا نہیں ہوا کرتا، اس کے انجام کی فکر کریں۔ اگر انجام دیکھ لیں، انجام جان لیں تو پھر اس سے بچ جائیں، تاکہ ہم گناہ سے بچیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم سے بچے رہیں۔ حضرات، نوجوان ساتھیوں، جنہوں نے نیکی اور برائی کے فلسفے کو سمجھ لیا، ان کی زندگیاں سدھر گئیں، سنور گئیں، ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ جنہوں نے نیکی اور برائی کے فلسفے کو سمجھ لیا، اس کی حقیقت کو سمجھ لیا، ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادوگروں کا قصہ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قصہ بیان فرما دیا۔ کہا جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے جادوگروں کو ہائر کیا، کہا لالچ دیا، کہا میں تمہیں مراتب بھی دینے کے لیے تیار ہوں، مقامات بھی دینے کے لیے تیار ہوں، دھن و دولت بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہا میں کرنا کیا ہوگا؟ کہا تمہیں ایک کام کرنا ہے۔ کہا کیا کام کرنا ہے؟ کہا موسیٰ کو ہرا دینا ہے۔ اعلان ہوا، سارے لوگ جمع ہو گئے میدان میں، بستی کے میدان میں جمع ہو گئے کہ فلاں روز مقابلہ شروع ہوگا، لہذا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی موجود ہیں، وہ جادوگر بھی، چنندہ جادوگر، سیلیکٹڈ جادوگر وہاں پہ موجود ہیں، وہ سارے کے سارے وہاں پہ موجود ہیں، پبلک کھچا کھچ میدان میں موجود ہے۔ اور اب وہ تنزیہ طور پہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہتے ہیں تم اپنا کرتب شروع کرو گے، ہم اپنا کرتب شروع کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم اپنا کرتب شروع کرو۔ انہوں نے جیسے ہی رسیاں پھینکیں اژدھا بن گیا۔ ہم واقعہ جانتے ہیں، تذکیر کے طور پہ میں آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اس کو دیکھا گھبرا گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تخف انک انت الاعلی، موسیٰ تمہیں ڈرنے کی بات نہیں ہے، تمہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے، تم ہی کامیاب اور سربلند ہو گئے۔ رسی کو، اپنے لاٹھی کو ڈال دیا، اژدہا بن گیا اور سارے سانپوں کو نکل گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ واقعہ ہم جانتے ہیں، نتیجہ کیا ہوا؟ جیسے ہی جادوگروں نے دیکھا ہم سے بڑا جادوگر کوئی نہیں تھا، یہ جادو نہیں ہو سکتا، یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہو سکتا ہے۔ فآمنا برب ہارون و موسیٰ، اسی وقت وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم موسیٰ و ہارون کے رب پہ ایمان لاتے ہیں۔ اور ادھر فرعون جھلایا، غصے کے مارے تلملانے لگا، کہنے لگا قال هل آمنتم قبل ان آذن لكم، وہ جادوگروں میں نے تمہیں ہائر کیا تھا، میں نے تمہیں لالچ دی تھی، میں نے تمہیں مقامات و مناصب کی بات کہی تھی، میرے اجازت کے بغیر تم موسیٰ و ہارون کے رب پہ کیسے ایمان لا سکتے ہو؟ جانتے ہو اس کا انجام کیا ہے؟ جانتے ہو اس کا انجام کیا ہے؟ کہنے لگے فاغض ما انت بخاص، وہ نیکیوں کو چاہنے والوں، ذرا نیکیوں کا تھرمامیٹر اپنے زبانوں کے نیچے رکھ کے دیکھو کتنی حرارت ایمان کی ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے، کس قدر نیکیوں سے محبت ہمارے اندر موجود ہے، کس قدر گناہوں سے ہمارے اندر محبت موجود ہے گناہوں کی، اور نیکیوں سے کس قدر ہمارے اندر دوری ہے۔ ذرا ایمان کے تھرمامیٹر رکھو، ٹیسٹ خود بخود کر لینا۔ حضرات معلوم یہ ہوا، اس نے کیا کہا؟ قال هل آمنتم قبل ان آذن لكم، میری اجازت کے بغیر تم کیسے ایمان لا سکتے ہو؟ جانتے ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ جانتے ہو اس کا انجام کیا ہے؟ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُعِ النَّخْلِ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دوں گا، من خلاف، اپوزٹ سن سے۔ تم جانتے ہو میری اجازت کے بغیر موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتے ہو، اس کا انجام جانتے ہو کیا ہے؟ اس کا انجام یہ ہے تمہارا دایاں ہاتھ کاٹا ہے تو بایاں پیر کاٹ دوں گا، بایاں ہاتھ کاٹا ہے تو دایاں پیر کاٹ دوں گا۔ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، پھر کھجور کے تنوں پہ تمہاری لاشوں کو ٹنگا دوں گا۔ سارے بستی والے دیکھیں انجام کیا ہوگا۔ فرعون کی نافرمانی کا سارے لوگوں کو پتہ چل جائے گا، پھر لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کون زیادہ تکلیف دینے والا ہے اور کس کا عذاب، کس کی تکلیف زیادہ دیر تک رہنے والی ہے۔ یہ ڈر، یہ خوف ان کی دلوں کے اندر ڈال دیا گیا۔ اور نیکی سے محبت کرنے والوں ذرا غور کرو، ان کے دلوں میں نیکی نے رچ بس لیا تھا، نیکی گھر کر گئی تھی، اللہ کی محبت ان کے دلوں میں آ گئی تھی۔ کہنے لگے یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ انہوں نے کہا فَاغْضِ مَا أَنْتَ بِغَاصٍ، اور وہ فرعون سن لے،
تمہیں ہمیں سولی پہ ٹکا دے، ہمارے ہاتھوں پیروں کو کٹوا دے، تو کیا کرے گا؟ ہماری دنیاوی زندگی چھین لے گا، اس سے زیادہ کیا کر لے گا؟ فاغض ما انت بخاص، جو چاہے تو کر لے، لیکن ہمارے دلوں سے ایمان کو نہیں چھین سکتا۔ نیکی کی محبت دلوں میں رچ بس جاتی ہے، ایمان جب دلوں میں گھر کر جاتا ہے، ان کے جسموں سے جانوں کو چھین تو جا سکتا ہے، لیکن ان کے دلوں سے ایمان کی روشنی کو چھینا نہیں جا سکتا۔ حضرات اس بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھ لیں، ان کے جسموں کو چھننی کیا جا سکتا ہے، ان کے جسموں سے ان کی نیکیوں کو چھینا نہیں جا سکتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ابھی چل رہا تھا۔ ہرقل نے کہا کہ کچھ ایسے شخص کو لایا جائے جو محمد کے قریب ہے، اس کا رشتہ دار ہے۔ ابو سفیان کو لایا گیا، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس نے بہت سارے سوالات کیے، ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی کیا، کیا محمد کے ماننے والے آپ کو مکے کی زندگی یاد رکھنی ہوگی؟ صحابہ کو کس طریقے سے تڑپایا گیا، کس طریقے سے انہیں پریشان کیا گیا، انہیں مارا گیا، توڑا گیا، مال و اسباب لوٹ لیا گیا، چھین لیا گیا، فزیکلی ٹارچر کیا گیا، مینٹلی ٹارچر کیا گیا، ذہنی اذیتیں دی گئیں، جسمانی اذیتیں دی گئیں، تب بھی وہ اسلام سے نہیں پھرے، وہ سارے مکی کی زندگی اپنے سامنے رکھی ہے۔ پھر اس بات کو سنیے، اس نے پوچھا کہ کیا محمد کے ایمان لانے کے بعد ایمان والے پھر سے پلٹ جاتے ہیں، یعنی محمد کے دین سے پلٹ جاتے ہیں؟ ابو سفیان جو بھی مسلمان ہوئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ایک مرتبہ ایمان لا لیتا ہے وہ لٹ جاتا ہے، پٹ جاتا ہے، اپنے آپ کو ذلیل گوارا کر لیتا ہے، لیکن دین اسلام سے برگشتہ ہو جائے اس کو یہ گوارا نہیں۔ تو پھر اس نے کہا تھا کذالک الایمان حین تخالط بشاشۃ القلوب، ایمان اسی کو کہتے ہیں جب انسان کے دل میں رچ و بس جاتا ہے، ایمان اسی کو کہتے ہیں جب اس کے دل میں جاگزی ہو جاتا ہے، اس کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے۔ نیکی جب سرایت کر جاتی ہے اس کے جسم سے اس کی روح تو نکالی جا سکتی ہے، اس کی جان تو نکالی جا سکتی ہے، لیکن اس کے جسم سے اس کی نیکی کو چھینا نہیں جا سکتا۔ کذالک الایمان حین تخالط بشاشۃ القلوب۔ میرے بھائیوں، آؤ ذرا نیکی کا مزہ ہمیں لگا ہی نہیں ہے، ان سے پوچھو جنہوں نے نیکی کی لذت میں اپنے جانوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج میرے خیمے کی حفاظت کون کرے گا؟ صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کے خیمے کی حفاظت کروں گا۔ طویل واقعہ ہے، مختصر یہ ہے، رات کا وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا اسلام پہ دشمن گھات لگائے ہوئے ہوتے تھے کہ محمد کو ختم کر دیا جائے تاکہ اسلام ختم ہو جائے۔ ایسے موقع پر 23 سالہ مختصر زندگی میں تقریباً 20 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان لیوا اٹیک کیا گیا ہے۔ ایسے موقع پر حفاظتی دستے آپ کے لیے ہوا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے رات کا موقع ہے، حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ کے خیمے کی حفاظت کے لیے، آپ کے ٹینٹ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ صحابی نے کہا کہ بھائی میں خالی کیوں ٹھہروں، لہذا نماز ہی پڑھ لیتا ہوں۔ رکعت باندھ لیا، ادھر دشمن گھات میں تھا، تیر لگے، جسم سے خون کے فوارے چھوٹے ہیں، نماز کو مکمل کیا اور اپنے ساتھی کو جگایا، اٹھو۔ ساتھی نے دیکھا آپ کے جسم سے تو خون رس رہا ہے، آپ کے جسم سے تو خون رس رہا ہے۔ کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حفاظت کی بات کہی ہے، اگر آپ کے خیمے کی حفاظت کی بات نہ ہوتی میں اسی حالت میں رہتا، نماز پڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، اگرچہ کہ میری جان جس میں چلی نہ جائے۔ تعجب کی بات ہے، ہم اپنے کانوں پہ مچھر بیٹھتے ہیں تو ہکالتے ہیں، پیروں پہ مچھر، ہمارے خیالات و تصورات، ادھر تیر بج رہے ہیں، خون سے جسم کے فوارے چھوٹ رہے ہیں۔ ایک ایسا جنون تھا، ایک ایسی محبت تھی، ایک ایسی دیوانگی تھی کہ اللہ کے لیے جسم سے خون کے فوارے پھٹ رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ اور آج ہمارا عالم یہ کہ اللہ کے دربار میں آنا گوارا نہیں کرتے۔ آپ خود فرق محسوس کر سکتے ہیں، کس کو نیکی سے محبت ہے، کس کو گناہ کی لذت ملتی ہے، کس کو نیکی سے محبت ملتی ہے۔ حضرات، جنہوں نے اس بات کو سمجھ لیا، جن خواتین نے اس بات کو سمجھ لیا، جن مردوں نے ان کی بات کو سمجھ لیا، ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ اور فرعون کے لوگوں نے کہا تھا، وہ جادوگروں نے کہا تھا ہماری جسمانی زندگی کو تم لے سکتے ہو، ہماری دنیاوی زندگی کو لے سکتے ہو، تم کرو جو فیصلہ کرنا چاہو، لیکن ہماری نیکی ہم سے چھین نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، نہ صرف بلکہ مردوں کی ہے، خواتین بھی یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، ایسی بے شمار مثال ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کی مثال بھی دی ہے، اور سیرت سے بھی یہ واقعات معلوم ہوتے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، آپ کا کام صرف یہ نہیں کہ گھر کا کام کرنا ہے،
یقیناً آپ کے شوہر کا کام آپ کے لیے ہے، آپ کے اولاد کا کام آپ کے لیے ہے، گھر کا کام آپ کے لیے ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک ذمہ داری آپ کی یہ بنتی ہے کہ آپ کو اللہ کی اطاعت کرنا ہوگا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا ہے، قرآن مجید کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اسی کی روشنی میں اپنی اولاد کی تربیت کرنا ہے۔ یہ اصل آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ ذمہ داری سے منہ موڑیں گی، آپ کے گود میں پلنے والی اولاد آج وہ موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد کہلانے والی نہیں ہوگی۔ آج ایک ماں نے اگر ہماری درست نہ ہو تو پھر ہمارے سارا کا سارا معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ایک ماں نے ایک نظر مانی تھی، اگر میرا بیٹا گالی دینا شروع کر دے، میں نے بولتے ہوئے گالی دے تو میں مٹھائی بانٹوں گی۔ اگر ایسی مائیں ہماری ہو جائیں تو پھر ہمارے قوم کا بیڑا غرق ہونا ہے۔ اگر ہماری مائیں درست ہو جائیں، ان کے دلوں کے اندر بھی نیکی کی لذت آ جائے، نیکی کا مزہ آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے جذبے سے وہ سرشار ہو جائیں، تو پھر انشاءاللہ العزیز ہمارے گھر جنت نشاں ہو سکتے ہیں، ہمارے معاشرے بدل سکتے ہیں، ہماری بستیاں تبدیل ہو سکتی ہیں، ہمارے ایمان کی ایک الگ کیفیت ہو سکتی ہے۔ یقیناً جب نیکی کی لذت آئے گی، نیکی کا مزہ آئے گا، اور جنہوں نے اس نیکی اور برائی کے فلسفے کو سمجھ لیا، ان کی زندگیاں بدل گئی ہیں۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جب گئے، ایک عجیب خوشبو آپ نے محسوس کی۔ کہا جبریل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، خوشبو کس کی ہے؟ کہنے لگے جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا اللہ کے رسول یہ ماشطہ اور ان کے بچوں کی خوشبو ہے، ماشطہ اور ان کی بچوں کی خوشبو ہے۔ کہا جبریل واقعہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے حبیب واقعہ دراصل یہ ہے، یہ ماشطہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا وہ کنگھی کر رہی تھی، کنگھی کرتے کرتے چھوٹ کے کنگھی زمین پہ گر گئی، اور انہوں نے بسم اللہ کہہ کے اس کنگھی کو اٹھایا۔ فرعون کی بیٹی نے اس لفظ کو سنا، بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ کہا تم میرے بابا کے علاوہ بھی کسی اور کو رب مانتی ہو؟ کہا ہاں تمہارے بابا کے علاوہ بھی کوئی ایک رب ہے۔ کہا پھر میں اپنے بابا کو جا کے بولوں گی کہ میرے بابا کے علاوہ تم کسی اور کو رب مانتے ہو؟ کہا جا کہہ دے۔ وہ گئی، کہ آپ کے علاوہ بھی کسی اور کو رب مانتی ہے۔ بلایا گیا، ماشطہ میں نے سنا ہے کہ تم نے میرے علاوہ کسی اور کو رب مانا ہے۔ کہاں تیرا اور میرا رب وہ ہے۔ کہا پھر تم انجام جانتی ہو؟ کہ انجام جو ہو سو، انجام چاہے جو ہو۔ نیکیوں کی محبت جس کے دل میں گھر کر جاتی ہے وہ انجام کی فکر نہیں کرتی، اور انہیں لذت آتی ہے، ان کا مزہ الگ ہی ہے۔ گناہوں کا لذت وقتیہ طور پہ ختم ہونے والا ہے میرے بھائی۔ انسان 3 گھنٹے بیٹھ کے تھیٹر میں دیکھے گا، پھر اس کی صورت آگے دیکھیں مرجھائی ہوئی ہوگی، بظاہر اس کو اچھا معلوم ہوگا لیکن اس کا دل مطمئن نہیں ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ نوجوانوں آؤ مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو۔ ہم نے چبوتروں کو آباد کیا، کٹوں کو آباد کیا، راتوں میں بازاروں کو آباد کیا، تھیٹروں کو آباد کیا، پارکوں کو آباد کیا، ہوٹلوں کو آباد کیا۔ اللہ کی قسم ہے مسجدوں کو آباد کرو، کلام اللہ پڑھو، قرآن مجید کو مسجد میں آ کے سمجھو، تو پھر دیکھو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا، اس کی لذت ہی کچھ اور ہوگی۔ اور جنہوں نے اس بات کو سمجھا ان کی زندگیاں بدل گئی۔ میرے اس بات کو سمجھیے، اس بات کو سمجھیے۔ کیا کہا جو چاہے سو کر لے۔ کہا تیرا انجام جانتی ہے؟ انجام جو چاہے سو کر۔ کا ایک بڑا کڑاہا لایا جائے، بڑی کڑھائی لائی گئی، تیل کو خوب اونٹایا گیا۔ کوئی داستان نہیں کہہ رہا ہوں میں، اس بات کو محسوس کریں میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، میری ماں اور میری بہنوں بیٹیوں، اس بات کو محسوس کریں۔ ایک کڑاہا لایا گیا، حدیث کا قصہ میں آپ کو سناتا ہوں، مسند احمد۔ بڑی کڑھائی لائی گئی، اس میں تیل ڈالا گیا، تیل کو خوب اونٹایا گیا، کھولایا گیا، خوب کھولایا گیا۔ جب کھولایا گیا، ماشطہ رحمت اللہ علیہ کے ایک ایک بچے کو اس کے سامنے اس تیل کے اندر ڈالا گیا۔ اور میری ماں ذرا یہ بات بتلاؤ، کون سی ایسی ماں ہے جو اپنی اولاد کو اپنے سامنے جلتے ہوئے دیکھنا پسند کرے گی، جلتے ہوئے دیکھنا گوارا کرے گی؟ اس ماں کے سامنے ایک ایک بچے کو لایا گیا، کھولتے ہوئے اونٹتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا،
ڈالا گیا، فرعون کے ہرکارے آتے اور ایک ایک بچے کو پکڑتے اور اس کے اندر ڈالتے جاتے۔ چھوٹا سا بچہ گود میں لیے ہوئے، دودھ پیتا ہوا بچہ، اپنی چادر سے اپنے بچے کو اڑائے ہوئے، وہ ممتا کی ماری ماں وہ بھانپ، وہ جو گرمی ہے اس سے بچانے کے لیے اپنی چادر سے اڑائی ہوئی ہے۔ وہ فرعون کے ہرکارے آتے ہیں، اس بچے کو چھیننے لگتے ہیں، اور بچہ جتنا چھوٹا ہو اس قدر زیادہ محبت اس سے ہوا کرتی ہے، ماں کی محبت خصوصاً۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، یو پی بہار کا اگر کسی نے سفر کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ ٹرین میں اگر کسی نے سفر کیا ہے وہ ریزرویشن بوگیز بھی جنرل بوگی بن جاتے ہیں، کھچا کھچ وہاں پہ ٹرین میں زیادہ سفر کرتے ہیں۔ ایک خاتون جس کو جگہ نہیں ملی وہ دروازے پہ ڈور پہ پڑ گئی، چھوٹا سا دودھ پیتا ہوا بچہ اس کی گود میں ہے، ٹرین چل رہی ہے، رات 12 بجے، 1 2 3، انسان کو نیند لگتی ہے، نیند کا جھونکا آیا، بچہ چھوٹا گود سے گر گیا، اور جیسے ہی گر گیا ماں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً چھلانگ لگا دی، ٹرین میں سے چلتی ہوئی ٹرین سے چھلانگ لگا دیا، اور جہاں پہ بچہ گرا تھا گھاس تھی بچہ بچ گیا، جہاں پہ ماں گری تھی بڑے بڑے پتھر تھے، سر پھوٹا اور مر گئی۔ ماں کی محبت ہے۔ اگر اس نے یہ نہیں سوچا کہ میرا بچہ تو چھوٹ گیا، میں کودوں گی تو کیا ہوگا، میرا بچہ ملے گا نہیں ملے گا، کیا ہوگا کیا نہیں، اس نے کچھ نہیں سوچا، میرا بچہ میرے گود سے چھوٹا، فوراً اس نے چھلانگ لگا دیا۔ یہ ماں کی محبت ہے۔ اس محبت کی ممتا کی ماری ماں اپنے بچے کو سینے سے لگائے ہوئے ہے، فرعون کی ہرکارے چھین رہے ہیں، اور یہ دینا نہیں چاہتی، یہ دینا نہیں چاہتی، اور وہ ہیں کہ چھین رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹے سے بچے کو قوت گویائی عنایت کی ہے، قوت گویائی عنایت کی، کہا اماں کیا دیکھ رہی ہے، کود جا۔ بچے نے جیسے ہی کہا ماں اپنے بچے سمیت اس کڑائی میں کھود گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتیں اس کے منتظر سیرت جنت کے اندر پہنچ گئی۔ کہ اللہ کے حبیب یہ ہے معاشطہ اور اس کے بچے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ اس کے اندر ایسی خوشبو کو رکھ دیا، اس کی جگہ کو ایسی خوشبو سے بھر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے پہ مجبور ہو گئی یہ کون سی خوشبو ہے، کہاں سے پھوٹ رہی ہے جبریل؟ یہ معاشطہ کی ہے۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ذرا غور کریں کہ یہ کس قدر وہ نیکیوں سے محبت کرنے والی تھیں، اپنے جانوں کو دینا گوارا کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی راہ سے نہیں ہٹے۔ اپنی بچوں کو تربیت کیا کرتی ہیں، اپنے بچوں کو کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں؟ کبھی ہم نے قرآن و سنت کی تعلیم دی ہے، دعائیں سکھلائی ہیں؟ اسی لیے یہ محبت کا تقاضا ہم سے بار بار چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ ہماری محبت، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہم سے بار بار یہ ریمائنڈ کرتی ہے کہ آؤ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو، قرآن و سنت کی تعلیم دو۔ میری ماؤں، آپ قرآن و سنت پہ کاربند ہونا ہوگا۔ نوجوانوں، اپنے خواہشات نفسانی کو کچل دینا ہوگا، نفسانی خواہشات کو کچل دینا ہوگا، تب جا کے ہمارے لیے بہتر سے بہتر زندگیاں ہو سکتی ہیں۔ اور یاد رکھیے، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ساری نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، ساری نفسانی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر چیز اس کو عنایت کر دیتا ہے۔ آج کتنے ایسے گناہ کے اندر ملوث ہیں میرے نوجوان ساتھیوں، ایک کلک کے ذریعے سے ہم گناہ پہ پہنچ سکتے ہیں، ایک ٹچ کے ذریعے سے ہم گناہوں پہ پہنچ سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تنہائیوں کے گناہ بہت خطرناک ہوتے ہیں، یہ تنہائیوں کے گناہ بڑے خطرناک ہوا کرتے ہیں۔ لا علمن اقواما من امتی، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، میری امت کے کچھ ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں، یاتون یوم القیامہ باعمال امثال جبال تہامہ، وہ قیامت کے دن آئیں گے مکہ کے پہاڑوں جیسے بلند اعمال لے کے آئیں گے، بڑے بڑے اعمال لے کے آئیں گے۔ فَيَجْعَلَهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کے سارے اعمال کو ضائع کر دے گا، سارے کے سارے اعمال۔ کتنی نمازیں انہوں نے پڑھی ہوں گی، کتنے روزے، کتنے زکاتیں، کتنے حج، کتنے اعمال خیر انہوں نے کیے ہوں گے، اتنے بڑے بڑے پہاڑوں جیسے اعمال لے کے آئے ہوں گے اللہ کے دربار میں۔ فَيَجْعَلَهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ کوئی وقت نہیں رکھے گا، کوئی مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک نہیں ہوگی، سارے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ ثوبان رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں صفہم لنا حتی لا نکون منہم، اللہ کے رسول آخری کون لوگ ہوں گے، اتنے بڑی نیکیاں لے کے آئیں گے،
اتنی نیکیاں تیرے دربار میں لے کے آئیں گے، اللہ تو ان کی نیکیوں کی کوئی قدر نہیں کرے گا۔ صفہم لنا حتی لا نکون منہم، اے اللہ ذرا فرما دے دو صحیح، آخر اللہ کے رسول فرما دیں آخر وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما واللہ انہم من جلدتکم وانہم من اخوانکم، وہ تمہارے ہی طرح نسل انسانی سے ہوں گے، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے۔ یاتون کما تاتون، جس طریقے سے تم نماز پڑھتے ہو وہ بھی نماز پڑھیں گے، جس طریقے سے تم روزہ رکھتے ہو وہ بھی روزہ رکھیں گے، لیکن ایک صفت جو ان کے اندر ہوگی تمہارے اندر نہیں ہوگی۔ کہ اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ حتی اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، وہ مسجد میں تو بڑے متقی نظر آئیں گے، بازار میں ساتھیوں کے ساتھ جب یہ ہوں گے تو بڑے متقی نظر آئیں گے، اور گھر میں ہوں گے بیوی بچوں کے ساتھ ہوں گے بڑے متقی نظر آئیں گے۔ حتی اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، لیکن جب یہ تنہائی میں جائیں گے، اکیلے میں جائیں گے، رات کی تاریکیوں میں جائیں گے، تنہائی میں جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کو فراموش کر دیں گے، اس کو ملیاں میٹ کر دیں گے۔ انتہکوہا، اللہ تبارک و تعالیٰ بولے گا کہ یہ لوگوں سے نہیں ڈرتا تھا، یہ لوگوں سے ڈر کے یہاں پہ اس نے کام نہیں کیا، جب مسجد میں تھا لوگوں سے ڈر کے نہیں کیا، اور جب گھر میں تھا لوگوں سے ڈر میں نہیں کیا، بازار میں تھا یہ کام لوگوں سے ڈر کے نہیں کیا، تنہائی میں آتا ہے تو گناہ کا کام کرتا ہے، میرا ڈر اس کے دل میں کیا رہا، اب مجھ سے ہی نہیں ڈرا، اس کے اعمال کو لے کے کیا کروں؟ سارے کے سارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع کر دیں گے۔ نوجوان ساتھیوں ذرا غور کرو، یہ تنہائی کے گناہ توبہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ یہ ساری تباہیاں اور بربادیاں کیوں آتی ہیں؟ یہ ہمارے دلوں سے نیکیوں کی محبت کیوں مٹا دی جاتی ہے؟ گناہ کی لذتیں ہمیں کیوں آنے لگتی ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے، اور ہم نے گناہ کیے ہیں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے نکتت نکتتن سودا، اس کے دل میں کالا نقطہ پیدا ہوتا ہے، کالا نقطہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، سارا کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے، سارا کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے، اور اسی کو ران کہا جاتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم، ان کی دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ ہتھیار زنگ آلود، ایک چاقو رکھا ہوا ہے، زنگ آلود ہو جائے کام نہیں کرتا، یہ ان کی دل جب زنگ آلود ہو جائیں تو پھر اب کوئی بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی، دین کی بات سمجھ میں نہیں آتی، اچھی بات سمجھ میں نہیں آتی، اس کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ کو پتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل پہ فرعون جیسے ظالم بادشاہ کو کیوں مسلط کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ظالم بادشاہ کو کیوں مسلط کیا؟ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، ان کے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، ان کے بچوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم فرعون کو مسلط کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاما سمود فاہلکوا بالطاغیہ، قوم سمود کو ایک چیخ کے ذریعے سے کیوں تباہ و برباد کر دیا؟ قوم عاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں تباہ و برباد کر دیا؟ قوم نوح کو کیوں پانی میں ڈبو کے مار دیا؟ قوم نوح کو کیوں تہس و نحس کر دیا؟ یہ ساری اقوام کی داستانیں ہمیں چیخ چیخ کے بتلاتی ہیں، جب یہ قوم گناہ کرنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ برباد کر دیا۔ آج وہ دن دور نہیں، اگر ہم بھی گناہ کے دل دادا ہو گئے، شیدائی ہو گئے، گناہوں کی محبت ہمارے دلوں میں آنے لگے، اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہوں کو، حکمرانوں کو مسلط کر دے گا۔ ہم کہتے ہیں ٹماٹر مہنگے ہو گئے، پیاز مہنگے ہو گئے، نہیں، یہ مہنگے موسم سے نہیں ہوتے، بارش نہیں ہوئی یہ نہیں، یہ گناہوں کا سبب ہے، یہ گناہوں کا سبب ہے۔ آج ترکاریاں مہنگی کیوں، اناج مہنگے کیوں ہیں؟ یہ انسان کے گناہوں کے سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو اور گناہوں سے معافی مانگو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو آسان کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائیو، آخری بات کی بدلا دینا چاہتا ہوں، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر چیز اس کو عنایت کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ، کوئی شراب کا عادی ہے، کوئی سگریٹ کا عادی ہے، کوئی بیڑی کا عادی ہے، کوئی تمباکو کا عادی ہے، کوئی گٹکے کا عادی ہے، کوئی فلاں گناہ میں مبتلا ہے، فلاں گناہ میں۔ میرے بھائیو، اللہ کے لیے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیجیے۔ کوئی تنہائی کے گناہوں کے اندر مبتلا ہے نوجوان ساتھیوں، ان ساروں کو اللہ کے لیے چھوڑ دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر چیز عنایت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، ہم نے سلیمان کو داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عنایت کر دیا۔ دونوں بھی اللہ کے بادشاہ، باپ بھی بادشاہ، بیٹا بھی بادشاہ، اور دونوں بادشاہ ہونے کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے تھے۔ اللہ نے ان کی تعریف فرمائی، بادشاہت دی دنیا کی، ایسی بادشاہت جیسے کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دی، ایسی بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے کہا رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی،
اللہ مجھے ایسی بادشاہت عنایت کر دینا ہے، ایسی بادشاہت عنایت کر دینا ہے، اس سے پہلے تو نے کسی کو نہیں دی۔ اللہ نے کہا جا فاستجبنا لہ، ہم نے سلیمان کی دعا کو قبول کر لیا۔ کیا ہوا؟ جنوں کو تابع کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو تابع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کے اندر بادشاہت ایسی عنایت کی کسی کو نہیں، پر چرند و پرند کی بولی اللہ تعالیٰ نے سکھلا دی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، عصر کی نماز کا وقت تھا، وہ ان کے پاس 20,000 گھوڑے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنگ کے لیے انہوں نے تیار کر رکھا تھا، 20,000 گھوڑے۔ دیکھ رہے تھے، اچانک عصر کی نماز کا وقت چلا گیا، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ جب انہیں احساس ہوا، غیر شعوری عالم، احساس نہیں تھا، کہا دیکھ رہے تھے، اچانک سورج غروب ہو گیا۔ کہا ردوها علیہا فتفق مسحا بالسوق والاعناق، کہا یہ جن چیزوں نے مجھے اللہ کی محبت سے دور کر دیا ہے وہ سلیمان کی محبت کے مرکز نہیں ہوا کرتے، لہذا انہوں نے کیا ردوها علیہا، کہا اس گھوڑوں کو لایا جائے، ان کے گلوں پہ ان کے پیروں پہ چھریاں پھیرنے لگے۔ فتفق مسحا بالسوق والاعناق، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی، میری محبت میں اس بندے نے اپنے محبوب چیز کو قربان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فسخرنا لہ الریح، ہم نے سلیمان کو ہوا کے حوالے کر دیا۔ سلیمان تم تیز و ترار گھوڑے چاہتے تھے، ہم نے اس سے بہتر چیز تمہارے حوالے کر دیا، ہواؤں کو تمہارے تابع کر دیا، جہاں چاہے وہ ہوائیں تمہیں لے کے جائے گی۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لو، کوئی گناہ کو اللہ کے لیے چھوڑتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر چیز چھوڑ دے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم جوان رانا ہیں، بادشاہ وقت کی بیوی کہتی ہے حیت لک، آ جاؤ اپنے نفسانی خواہشات کی تمنا کو پوری کر لیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انہ ربی احسن مثوائے انہ لا یفلح الظالمون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس سے روکا۔ جب وہ ایسے گناہ سے رکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مصر کے خزانے کا مالک بنا دیا ہے۔ نوجوانوں آؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو روکو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر چیز ریپلیس کر دے گا، تمہیں عنایت کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہم تمام لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں میں نیکی کی محبت کو پیدا فرما دے، نیکی کی لذتیں ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو غفار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمیں دین و شریعت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ نیکی کی لذت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اللہ گناہوں کو اس قدر ہم سے دور فرما دے جس قدر مشرق و مغرب کی دوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے، ہمیں جو مصیبت زدہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما دے۔ ساری دنیا میں مسلمانوں کی حفاظت فرما لے، ان کی جان و مال کی حفاظت فرما لے، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما لے۔ اللہ جو ظالم قومیں مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑتی ہیں، یا اللہ یا انہیں دین کی سچی توفیق عنایت فرما دے یا انہیں مغلوب فرما دے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرما دے۔ آمین۔ السلام علیکم اللہ۔